بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ انعام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے خشک اور تر کی تمام چیزوں کا علم فی کتاب مبین، کتاب یعنی قرآن پاک میں مبین روشن لکھ دیا ہے، بڑا واضح بیان کر دیا ہے۔ خشکی اور تری، یا یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں کہ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کا علم، اور سمندر کی ساتویں سمندر کی تہ کے نیچے تک تمام علوم، تمام چیزوں کا علم اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات مقدسہ میں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تم پر یہ جو قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے۔ حبیب، ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے، ہم نے اس کے اندر ہر چیز کا بیان روشن کر کے اس میں لکھ دیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے، ہر خشکی اور تری کا علم، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم، دن اور رات کا علم۔ اور پھر آخر میں کیا بات کہی؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان علم القرآن جس نے آپ کو قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم مصطفیٰ کو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ آگے فرمایا سورہ یونس کے اندر، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے اس کی جو تفصیل ہے اللہ نے قرآن کے اندر لکھ دی ہے۔ اب یہ میں نے 3 آیات مقدسات آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ ہر خشکی اور تری کا علم قرآن کے اندر، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیا، اور پھر تفصیل کے ساتھ اس لا ریب کتاب کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اور قرآن پاک کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کیسے اعتبار سے؟ حروف کے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے یہ لا شک ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ وہ کلام کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، لب و لہجہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں کسی حوالے سے کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالی ہے، اور جس کا کلام ہے اس نے خود حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر پر نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کا علم آپ کو دیا۔ اب اس کو ذہن کو تھوڑا سا کھولیں اور تعصب کا پردہ ہٹائیں۔ اللہ نے اس دماغ میں جو عقل دی ہے اس سے سوچیں
جب چیخ چیخ کے کہتے ہو یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں بھائی. قرآن کی ان آیات کو پڑھ کے بھی لوگوں کو سنائیں. جب کہتے قرآن میں ہر چیز ہے تو کیا نبی علیہ السلام کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ اب سمجھانے والے سے بڑا اہل علم کوئی نہیں، بلکہ اہل علم ہی نہیں، وہ عالم الغیب، ذاتی طور پر اللہ کی ذات کہ اس کا علم ذاتی علم ہے، اس نے کسی سے علم سیکھا لیا نہیں ہے. اب اس خالق کائنات نے جس ذات کو علم سکھا رہے، کائنات میں اس سے زیادہ کوئی ذہین ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک طیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل جیسا کوئی دل ہو سکتا ہے جس دل پر اللہ کا قرآن نازل ہو جائے؟ اس کے سینے جیسا کوئی سینہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے کے متعلق اللہ کا علم نشرح لک صدرک، ہم نے حبیب آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. تو وہ کون سا علم تھا، وہ کون سی خبر تھی جو باقی تھی جو اللہ نے حبیب کے سینے میں نہیں رکھ دی تھی؟ وہ کون سا آنے والے زمانے کا علم تھا جو اللہ نے مصطفیٰ کریم کے دل میں نہیں رکھ دیا تھا؟ اور پھر گاہے بگاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اظہار بھی فرماتے، اس کو بیان بھی کرتے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ پاک فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا تمہارے سامنے، وہ حدیث ہے، مگر نبی علیہ السلام کے کچھ راز وہ ہے میرے سینے کے اندر، اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. وہ بھی حضور نے مجھے عطا کیا، حضرت ابو ہریرہ پاک کہتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کی حدیث کتنی بار آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ہوا سے چیزیں لے کر چادر میں انڈیل دی، اور جب سینے سے لگایا حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ مل گیا. اور بارگاہ نبوت میں پھر لوگ کس کس طرح کے سوال کرتے تو نبی علیہ السلام نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں تو نہیں جانتا، مجھے کیا پتا. حضرت بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کی دوسری جلد میں. بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے اس قوم کو پاگل کر دیا ہے اور منکر حدیث بنا دیا ہے لوگوں کو. لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلی کہ شاید بخاری مسلم کے باہر کوئی نبی پاک کا فرمان ہی نہیں ہے، اور صرف وہ بیان کر دیے جو ان کے مطلب اور عقیدے کو سوٹ کرتی تھی. یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا. حضور کی بارگاہ میں ایسے سوالات کیے گئے، سرکار نے ان کو ناپسند کیا. اور جب لوگوں نے اس قسم کے سوالات کثرت کے ساتھ کیے، زیادہ سوال اسی قسم کے کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا. جو تمہارا دل کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے تو پابندی نہیں لگائی کہ مجھ سے بس آج کی باتیں پوچھ لو، کل کا مجھے کیا پتا، اور جو ماضی گزر گیا مجھے کیا پتا. حضور نے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. پھر ایک شخص اٹھا، عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ سالم جو شیبہ کا مولا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں ناراضگی کے آثار دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کیا کیا؟ یہ توجہ، میرا باپ کون ہے؟ اب نبی علیہ السلام کو جب علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، حضور کہتے مجھے کیا پتہ بھی تیرا باپ کون ہے، جا کے پوچھ اپنی ماں سے. لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے باپ کا نام بتایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس کا قبیلہ بھی بتایا.
اب حدیث کی شرح میں لکھا ہے، شارحین نے لکھی ہے یہ بات کہ ان دو لوگوں نے جو حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، ان کو لوگ تانا دیتے تھے عام حالات میں، ان کے نسب کے حوالے سے، ان کے باپوں کے حوالے سے ان کو تانا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھری مجلس میں جب پوچھا اور حضور نے جب ارشاد فرمایا تو لوگوں کو بھی اس بات کا یقین جو رسول اللہ کہتے ہیں وہی حق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ، اور صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا، تو مطلب یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے ماضی کا علم بھی جانتے ہیں، حال کا بھی جانتے ہیں، مستقبل کا بھی جانتے ہیں۔ کہ میرا باپ کون ہے؟ ماضی کا تھا نا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تیرا باپ یہ تھا۔ اگلی حدیث بخاری شریف کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی پہلی جلد میں ہے، اور نسائی کے اندر بھی ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی حدیث ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو حسن لکھا، صحیح لکھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے یا مکے کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے، یعنی راوی کہتا ہے یا تو وہ مدینہ شریف تھا یا مکہ المکرمہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے، دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے آقا علیہ السلام کسی قبرستان سے گزرے ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے دو بندوں کی آواز کو سنا جن پر ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ فرمایا ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور فرمایا دوسرا چغلی کھاتا تھا، چغل خور تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کھجور کی ایک تر شاخ سبز ٹہنی منگوائی، اور آقا علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ان دونوں کی قبر پہ رکھ دیا ایک ایک ٹکڑا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب میں کمی رہے گی۔ اب جو کہتے ہیں قبر کا علم جانتا کوئی نہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ حدیث تو صحیح ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور اولین والے ہیں ایمان میں بھی، اور پھر عظیم المرتبت ہیں۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم دیا، اور پھر ماضی یعنی کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، جب یہ زندہ تھے ان کے کون سے وہ کرتوت تھے جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہے، نبی علیہ السلام وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور پھر عذاب میں کمی ہو جائے گی وہ بھی حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ چیزیں رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان میں عذاب میں کمی کا سبب بنے گی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے حضور علیہ السلام کو گزرے ہوئے زمانے کا بھی علم عطا فرمایا، موجودہ زمانے کا، اور قیامت تک کے آنے والے تمام حالات کی خبر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے، حضور کو کوئی علم نہیں تھا، یاد رکھو پھر اپنے ایمان کا انکار کرتا ہے، پھر وہ قرآن و سنت کے علم اس کے پاس کوئی نہیں، پھر تعصب ہے دل میں نبی علیہ السلام کے خلاف، اور وہ تعصب پھر اس صورت میں نکالتا ہے کہ حضور کی ذات میں وہ نقص نکال رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے، اور یہ امت کا عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ کے قرآن نے یہ عقیدہ دیا، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان، حضور کی حدیث صحیحہ سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
گزرے ہوئے زمانے کا علم بھی عطا فرمایا، موجودہ زمانے کا اور قیامت تک کے تمام حالات کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا تھا۔